شوری میں عرض کر دوں، کوئی بھی پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامک بینک ان ٹو سینس نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ ہیلے بہانے تعویلوں کی بنیاد پہ کی گئی ہیں۔ جو اضافی قیمت آتی ہے، جو اماؤنٹ آتی ہے، اس کو پرنسپل اماؤنٹ میں یا قرضے کی اماؤنٹ میں جمع کر کے اس کی قسطیں بنا دیتے ہیں۔ دیٹ از پیور، خالص سود ہے، حرام ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 275 سے 279 آیات ہیں، وہ بڑی بالکل واضح ہیں۔ اس میں کوئی حد نہیں لگائی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ جو سود کو نہیں چھوڑے گا اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے میزان بینک اور اسلامی بینکنگ کے بارے میں پاکستان پوری دنیا میں کیا حالات ہیں۔ شوری میں عرض کر دوں، کوئی بھی پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامک بینک ان ٹو سینس نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ ہیلے بہانے تعویلوں کی بنیاد پہ کی گئی ہیں، جو کہ میرے خیال میں کافی علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو ایک تو میں یہ چیز واضح کر دوں کہ میں کوئی عالم مفتی یا کوئی کسی درسگاہ سے پڑھا نہیں ہوا، لیکن میری کوالیفیکیشن ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انگلینڈ سے کوالیفیکیشن ہے، پاکستان سے ہے اور امریکہ سے ہے، اور میں بینکنگ کے سارے جتنے بھی بکھیڑے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ رائے کا اظہار نہیں بلکہ پورے یقین سے، پورے ایمان کے ساتھ یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ میزان بینک کے بارے میں ایک صاحب نے لکھا کہ یہ آپ جیلی قسم کی بیلنس شیٹ ہاتھ میں پکڑی نہیں ہے، اور جس کو آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو مس گائڈ کر رہے ہیں، مس لیڈ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کائنڈلی میزان بینک .com پہ جائیے۔ 326 صفحے کی یہ رپورٹ ان کی ہے، ساری مکمل جو ہے، جس میں کافی چیزیں ادھر ادھر کی بتائی ہیں۔ مثلا اس میں شریعہ کیا ہے، شریعہ بورڈ کیا ہے، کون کون بندے آڈر وغیرہ ہیں۔ تو اس میں پیج 144 کے اوپر آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ملیں گے۔ انہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نے عرض کیا تھا کہ ایسٹ سائڈ کے اوپر 3 چیزیں آپ کو ملیں گی جو کہ ان لوگوں نے فکسڈ سرمایہ کاری، فکسڈ انٹرسٹ بیس کے اوپر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، یعنی بیلنسز وتھ ٹریجری، دیٹ مینس اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بیلنس فائنینشیل انسٹیٹیوشن، دیٹ مینس پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، باقی اس طرح کی اور چیزیں ہیں۔ اور زیادہ تر میرے خیال میں 40-50% سرمایہ ادھر لگایا ہوا ہے، اور کافی انہوں نے لون وغیرہ بھی دیے اسلامک بیس کے اوپر۔ لیکن وہ سارے کے سارے میرے خیال میں غیر اسلامی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ فکسڈ انٹرسٹ جو ہے وہ اس پہ سارا ان کا دار و مدار ہے۔ اسلامی بینک یا اسلامی کھڑکیاں جو سب لوگوں نے کھول دی ہیں، اور اس پہ شریعہ بورڈ کے اوپر ماشاءاللہ بڑے مہنگے بٹھا دیے عالم دین بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر، اور جو بھی ان کے خیالات ہیں مجھے اس سے کوئی ہے اس پہ کامنٹ نہیں کرنا، لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ فکسڈ انٹرسٹ بیس کے اوپر جہاں بھی سرمایہ کاری ہوگی وہ قطعاً حلال نہیں ہو سکتی۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ہر مہینے اسلامی بینکوں کا کائبور کا ریٹ اناؤنس کرتا ہے، اور اسی ریٹ کو لگا کے یہ جو ایسٹ کی قیمت اور اس کے ساتھ شرح سود کائبور کی لگا کے، مدت ری پیمنٹ کی لگا کے، جو اضافی قیمت آتی ہے، جو اماؤنٹ آتی ہے، اس کو پرنسپل اماؤنٹ میں یا قرضے کی اماؤنٹ میں جمع کر کے اس کی قسطیں بنا دیتے ہیں۔ دیٹ از پیور، خالص سود ہے، حرام ہے، اور جید علماء نے متفقہ فتوے کے طور پہ اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس میں میری گزارشات کچھ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 275 سے 279 آیات ہیں، وہ بڑی بالکل واضح ہیں۔ اس میں کوئی حد نہیں لگائی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو سود کو نہیں چھوڑے گا اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد حدیث نبوی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تھے، ان کے ایک صحابی تھے جن کا نام عدی بن حاتم ہے، بڑی مشہور ہے یہ حدیث ہے۔ ان سے مکالمہ جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآنی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، ان اشخاص کو دیکھا یا کتاب کو دیکھا جنہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہوا ہے۔ تو اس پہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت انہوں نے کوشچن کیا، استفسار کیا
یا رسول اللہ ہم تو کسی بھی اپنے عالم کو رب نہیں بناتے، نہ اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ اس کو صدقے چڑھاتے ہیں، تو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ اپنے علماء کے حلال کو حرام یا حرام کو وہ حلال کہہ دیں تو وہ نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ تو بات ہے، یہ تو ہم کرتے ہیں، ان کے بھروسے پہ سارا کچھ مطلب ہے، جو بھی وہ کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا۔ تیسرا اس کے بعد چاروں جو آپ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، اور چوتھے امام جو بھی مطلب جن کا نام مجھے ابھی نہیں ذہن میں آ رہا، انہوں نے متفقہ طور پہ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی جو محکمات آیات ہیں اس کے متعلق کوئی بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا، کوئی تعویلیں نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ہیلے بہانے اور بیک ڈور میتھڈ نہیں وہ انوینٹ کر سکتا۔ لہٰذا یہ ایک مستند یہ بھی چیز ہوگی۔ اس کے بعد آ جائیں کہ اس کے بعد 80 علماء کرام نے اس پہ مکمل فتویٰ دیا متفقہ طور پہ کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ سودی بینکنگ طرح حرام ہے، اور اس کے اوپر سارے وہ فتاویٰ، سارے وہ رول لگیں گے جو سودی بینک کے ساتھ ہیں۔ اصل میں میں نے جو آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ تھا کہ اسلامی بینک کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ کا لین دین سود کے اوپر، تو وہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو میری سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آ سکی۔ علامہ اقبال صاحب نے ایک فارسی کا بڑا مشہور شعر لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ان علماء کا، عالم دین کا، علماؤں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اللہ، رسول اور قرآن سے روشناس کیا، لیکن اس کے باوجود یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں، لیکن جس طریقے سے ان علماء نے، علماؤں نے اور یہ اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ، جبریل امین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہے۔ یعنی دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے ایک مطلب ایک دعویٰ کر دیا ہے، جو بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیلے بہانے، طویلیں اور مختلف قسم کی اتحاد وغیرہ جو کرنے کے معاملات ہیں، یہ کافی مطلب پرانے چلے آ رہے ہیں۔ تو پنجاب میں خاص طور سے اس کا بڑا رواج ہے۔ پنجاب میں میرے خیال میں طلاقیں 3 بھی دی ہوں تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی جائز کروا دیتے ہیں۔ یہ چیز مطلب ہے بڑی بالکل کلی طور پہ، مطلب میں یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ میری صرف گزارشات نظام بینک والوں سے یا اسلامی بینکوں سے 2 ہی ہیں کہ لفظ اسلامی ہٹا دیں اس سے، تو ہمارا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ جس طرح مرضی کریں، اس کو ڈبل قیمت پہ دیں، جس طرح مرضی کریں، اس کی 40 قسطیں بنائیں، 200 بنائیں، اسٹیٹ بینک کی مطلب پیروی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر جس لوگوں کو اعتراض ہے اسلامی بینک والوں کو یا اسلامی کھڑکیوں والوں کو، اس کو میری گزارش یہ ہے کہ وہ جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ کریں، میرے خلاف ریٹ کریں، جو میرے ساتھی ہیں ان کے خلاف جو اس پہ مطلب فتوے جاری کر رہے ہیں علماء کرام، ان کے خلاف ریٹ کریں کہ یہ اسلامی بینکنگ کو بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے کلائنٹ کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میں حاضر ہوں ہر طرح کے وہاں پہ بحث کرنے کے لیے، وکیلوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں بتاتا چلوں خواتین و حضرات، بڑے افسوس اور دکھ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جامعہ اشرفیہ کے دارالافتاء کو کم از کم کوئی 12 سے 20 ای میلیں کی ہیں اسی موضوع کے اوپر، اور ہر دفعہ میں نے ساتھ ایویڈنس پیش کیے، آرگومنٹ دیے ہیں، لیکن ان کا آج تک مجھے جواب نہیں آیا۔ اس کی وجہ میرے خیال میں غالباً یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ان کے سربراہوں میں آتے ہیں، میرے بھی ایک قابرین میں ہیں، بلکہ مولانا ادریس کاندھوی میرے دادا استاد ہیں جو جامعہ اشرفیہ میں عرصہ دراز پڑھائے، انہوں نے 50-60 سال پڑھایا ہے، لیکن جتنے بھی وہاں پہ صحیح قسم کے صحیح العقیدہ مفتی ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایک تو ان کا حکومتی اداروں سے تعلق تھا، ان کا انفلوئنس تھا، دوسرے مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی میرے خیال میں ہمارے اس طرح کے عالم دین ہیں جو شریعہ بورڈ میں آتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ویسا بھی فارغ البار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے باقی علماء جو ہیں ان کے نزدیک اردو میڈیم ہے، جو بندہ انگریزی نہیں بول سکتا، نہیں سمجھ سکتا، خاص سے لوگوں نے اس میں پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، کوئی MBA کر کے آ گئے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں دارالعلوم جو کراچی والے ہیں وہ اور یہ جامعۃ الرشید، یہ بڑے بڑے پیش چل رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں نے تو کافی عرصے سے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو اگر اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو پلیز مجھے ضرور کانٹیکٹ کریں۔ یہ نمبر میرا وہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے 0321 452 1306، تو میں کسی قسم کے جواب کے لیے حاضر ہوں۔
لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ جو بھی اسلامی بینکیں اور اسلامی بینکوں کی کھڑکیوں والے جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کریں، کیونکہ ہماری تو ریٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ویسے ہی پھینک دیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہیں اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں، چیف جسٹس کے پاس جائیں، فلاں بندے کے پاس جائیں. تو اگر آپ کر دیں گے تو ہمارے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا، تاکہ آپ کو ایک فیلڈ مل جائے گی جہاں پہ جا کے آپ بحث سے کسی نہ کسی چیز کا کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں. تو یہ میری چند ایک سبمیشن ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں. اور بہت بہت شکریہ، آپ کے کامنٹس کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کی جتنی بھی مطلب غیر ضروری قسم کی جو کامنٹس ہیں وہ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ سارے جتنے میں نے حوالے دیے ہیں یہ میری ذاتی اوپینین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، حدیث نبوی ہے، چاروں اماموں کے اقوال ہیں، جید علماء کا فتویٰ ہے. تو آپ اپنے دنیا اور آخرت کی فکر کریں. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، مجھے جتنی مرضی گالیاں دیں آپ، جس طرح مرضی مجھے کہ جاہل ہوں یا میں بالکل بیوقوف ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں یا لوگوں کو مسلیڈ کر رہا ہوں، یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی، شکریہ سننے کا. تھینک یو.